جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بے دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، یونان مصر روم سب مٹ گئے جہاں سے، یونان مصر روم سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہمارے، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں،
اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہم سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج یوم جمہوریہ ہے اور ہمارے ملک کی جو دو اہم تقریبات ہیں، جو اہم دن ہیں، اس میں سے آج ایک ہے۔ ایک 15 اگست اور دوسرا آج کا دن 26 جنوری ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ انگریزوں کا قبضہ تھا اور ان کے خلاف جو آزادی کی جنگ لڑی گئی، اسے یہاں کے تمام باشندوں نے کندھے سے کندھا ملا کر اس جنگ کو انہوں نے لڑا، بڑی قربانیاں دی اور کافی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد کیا دستور ہوگا، کیا آئین ہوگا، اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو چکی تھی اور باقاعدہ دستور ساز اسمبلی تھی، قانون ساز اسمبلی تھی جس نے اس دستور کو بنایا۔ دستور کا مسودہ تیار کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی، اس کے سربراہ ڈاکٹر امبیڈکر تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر یہ آئین ساز ہیں، آئین کو دینے والے ہیں۔ جو دستور ساز اسمبلی تھی، اس نے 26 نومبر 1949 کو اس دستور کو منظور کیا اور اس کو آخری شکل دی، اور 26 جنوری 1950 کو یہ دستور نافذ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو آج 75واں یوم جمہوریہ ہے، 75 سال ہو گئے ہیں جب سے یہ دستور نافذ ہے۔ چونکہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ایسا دستور بنایا گیا جس میں سب کو آزادی حاصل ہو، سب کے حقوق کی ضمانت ہو اور سب کو امن اور چین کے ساتھ رہنے کا موقع یہاں میسر آئے۔ اس دستور کی جو تمہید ہے، اس تمہید میں 4 چیزوں کی ضمانت دی گئی۔ یہاں کے تمام باشندوں کے لیے، یہاں کے تمام شہریوں کے لیے دستور کی تمہید میں 4 ضمانتوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ضمانت ہے انصاف کی، دوسری ضمانت ہے آزادی کی، تیسری ضمانت ہے برابری کی، اور چوتھی ضمانت ہے اخوت اور بھائی چارے کی۔ دستور اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف ملے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، چاہے وہ کمزور طبقات کے ہوں، چاہے کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ اقلیت کے لوگ ہوں، چاہے وہ اکثریت کے لوگ ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ آدیواسی ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، سب کو انصاف ملنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سر فہرست ضمانت ہے جو ہمارا دستور اور ہمارا آئین دیتا ہے۔ دوسری ضمانت اور گارنٹی جو دی گئی ہے وہ آزادی کی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، عقیدے اور مذہب کی آزادی، جو شہری جو عقیدہ رکھنا چاہے اسے رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے کلچر اور اپنے تہذیب کی حفاظت کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے عقائد اور اپنے دین کی دعوت
اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ آزادی کی ضمانت بھی اس آئین نے، اس دستور نے دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ برابری کی گارنٹی دی گئی ہے کہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں گے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب کو یہاں مواقع یکساں میسر ہوں گے۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کی جائے گی کہ یہاں اخوت رہے، یہاں بھائی چارہ رہے، یہاں محبت ہو، یہاں نفرت نہ ہو، آپس میں مل جل کر کے رہنے کا جذبہ ہو، اس جذبے کو فروغ دیا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر جبکہ 75 سال ہو چکے ہیں اس آئین کے نفاذ پر، ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے، یہ احتساب کا موقع ہے کہ جو ضمانتیں ہمارے آئین اور ہمارے دستور نے دی ہیں کتنا ان کا پاس ہو رہا ہے، کتنا انصاف یہاں کے شہریوں کو مل رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور یقیناً ہو رہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے، اور یہ دستور کی روح کے خلاف ہے۔ دستور نے جو ضمانت اور گارنٹی دی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر سطح پر یہ احتساب ہو، جائزہ ہو کہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے، مضبوط نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہاں انصاف نہ ہو، جب تک کہ وہاں عدل نہ ہو، جب تک کہ وہاں جسٹس نہ ہو۔ تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ان ناانصافیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آزادیوں کو سلب نہیں کرنا چاہیے، سب کو آزادی ہے اپنی بات رکھنے کی، اظہار خیال کی آزادی ہے، کسی چیز پر وہ تنقید کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ زبانوں کو روکنا یہ کسی زندہ معاشرے کی علامت نہیں ہوتی ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ آزادیوں کو سلب کرنا یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح سے آزادیوں کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن سے آزادیاں سلب ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سب کی آزادی برقرار رہنی چاہیے اور اس پر کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے۔ اسی طرح سے سب کو یکساں مواقع حاصل ہو۔ یہاں امیر اور غریب کے درمیان جو کھائی ہے اس کھائی کو پاٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی صورتحال ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خط افلاس کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، غریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، سب کو برابر مواقع حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر اور غریب کے درمیان کھائی بڑھتی چلی جائے، سب کو مواقع برابر ملنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اخوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے اندر جب ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا جذبہ ہوگا، بھائی چارے کا جذبہ ہوگا تو سماج مضبوط ہوگا۔ سماج میں اگر نفرت پھیلے گی، دشمنی پھیلے گی، عداوت پھیلے گی تو سماج کمزور ہوگا۔ تو اس یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں اس جائزے کو لینے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اور دستور میں دی گئی جو ضمانتیں ہیں ان ضمانتوں کو ہر طرح سے محفوظ رکھنے کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو مواقع حاصل ہیں ان مواقع کا صحیح استعمال کریں، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اسلام کی شہادت دیں اور لوگوں کے سامنے حق کے گواہ بن کر کے کھڑے ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اس ملک میں ہماری جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں صرف اپنے حقوق پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور جو مواقع حاصل ہیں ان مواقع کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔